اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کی جاری پروگرام پیغام فرقان کی 115ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ ناظرین، اب ہم ان آیات کے ایک ایک حصے کو لے کر دیکھتے ہیں کہ اس میں انسانیت کے لیے ہدایت کے کیا کچھ پیغامات درج ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ تورات میں آپ کی عمر 175 سال درج کی گئی ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق پیدائش 2160 قبل مسیح ہے۔ والد کا نام آدر ہے، جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ آبائی وطن بابل یا کلدانیہ ہے، اور آثار قدیم کے ماہرین نے 1922 عیسوی کی کھدائی میں اس قدیم شہر کے آثار دریافت کر لیے ہیں۔ یہ شہر خلیج فارس کے دہانۂ فرات اور بغداد کے درمیان واقع ہے، اور تفسیر ماجدی کے حوالے سے یہ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان پر صحف کا نزول ہوا جو صحف ابراہیم کے نام سے مشہور ہیں، اور 87ویں سورۃ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 اور 19 میں ارشاد ہوا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی باتیں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں۔ آپ نے بت پرستی یا بت پرست قوم میں آنکھیں کھولی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت اسلام سے نوازا، توحید کی فہم و بصیرت عطا فرمائی، اور اس پر ایسی استقامت عطا کی کہ پوری قوم سے ٹکرا گئے، اور استقامت و عزیمت کی لازوال اور بے مثال تاریخ رقم کی۔ دعوت حق کا اعلان شد و مت سے کیا کہ فرد واحد کو امت کا لقب عطا ہو۔ 16ویں سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یعنی بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے، صرف اسی ذات حق کے پرستار تھے، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اسی للہیت اور خلوص کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل یعنی دوست سے پروقار لقب سے نوازا۔ چوتھی سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا گیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، نیز انہیں حنیف کہہ کر
یاد فرمایا، یعنی ایسا شخص جس نے فکر و آرزو اور عمل و کردار کے اعتبار سے اپنی ذات کو صرف توحید اور اطاعت الہی کے ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے یا مرکوز کر دیا تھا، اور ہر وقت سراپا محبت الہی میں سرشار رہتے تھے، اور زندگی کا ہر لمحہ صرف اسی کی رضا کے لیے وقف تھا۔ یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہے۔ تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یعنی ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار یعنی مسلم تھے۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں توحید کی اشاعت و فروغ کے لیے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، جس کے انوار و برکات سے تا قیامت اذہان و قلوب کسب فیض کرتے رہیں گے، اور چہار دانگ عالم سے مسلمان رب کائنات کی کبریائی و عظمت بیان کرنے کے لیے وہاں کشا کشا پہنچا کریں گے۔ اس کا مشاہدہ دنیا کا ہر شخص موسم حج میں کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلا و آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑا، اور وہ ہر آزمائش میں بفضل تعالیٰ ثابت قدم رہے۔ کبھی پوری بت پرست قوم اور برادری سے ٹکر لے کر نعرہ توحید بلند کیا اور ان کے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا، جس کی سزا یہ دی گئی کہ آگ کے بہت بڑے الاؤ میں انہیں پھینکا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اور کبھی رضا الہی کے لیے اپنے مولد و مسکن کو خیروات کہا کہ جو ہر داعی حق کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے، اور کبھی اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو لق و دق صحرا میں اپنے مولا و مالک کی رضا کے لیے چھوڑ کے چلے آئے، اور کبھی خواب میں اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی ایثار و فدویت وہ فداکاری و سرفروشی کے سلے میں انہیں نسل انسانی کی امامت و پیشوائی عطا ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انحصار ان کلمات کو پورا کرنے کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ نبوت تو وہ بھی اللہ کے عطا و بخشش امر ہے، البتہ ان کلمات کو بصر و چشم اور بخیر و خوبی سر انجام دینے پر دنیا کی امامت اور پیشوائی سے سرفراز کیے گئے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، یعنی اے ابراہیم تجھے نسل انسانیت کے لیے امام، یعنی ایسا امام اور قائد جس کی پیروی کی جائے، جس کے اسوہ حسنہ کو نمونہ بنایا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے وہ ملت ابراہیمی ہی کے پیروکار تھے۔ یہی پاکیزہ اور سچا دائمی اور ابدی دین ہے، اور یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ ملت ابراہیم کی پیروی کا متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے۔ ایک آیت میں بطور نمونہ پیش ہے جس میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے۔ یہ بشارت 22ویں سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اشاعت دین میں کھپا دو۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، احکام سہل ہیں اور قابل عمل ہیں۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو پوری انسانیت کے امام ہیں۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم یعنی فرما بردار رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر گواہ ہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہ تمہارا کارساز ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ ناظرین گرامی، آگے فرمایا گیا ایک آیت میں، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اطاعت و فرما برداری کی راہ چھوڑ کر خواہشات نفسی کی پیروی کرے،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ منصب امامت کے حقدار ابرار و صالحین میں سے ہوں گے، نہ کہ فجار و اشرار میں سے۔ ناظرین گرامی، اب ہم ان آیات میں موجود حکمت و بصیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ابتلا و آزمائش سے اپنے بندوں کی اخلاقی و روحانی تربیت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس سے ان کی مخفی صلاحیتیں ابھرتی، نکھرتی اور نشو و نما پاتی ہیں۔ پھر اس سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز پیدا ہوتا ہے، اور یہ نرم اور سخت، خوشکن اور رنجدہ، حوصلہ افزا اور حوصلہ شکن دونوں طرح کے حالات کے ذریعے ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کے سوا اور کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اگر اسے بھلائی اور راحت پہنچتی ہے تو شکر کے جذبات سے اس کا دل معمور ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے فوز و فلاح کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ تنگی و ترشی سے دوچار ہوتا ہے تو صبر و قناعت کی تصویر بن جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی کامیابی کا مستعد جاں فضا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 2 یہ ہے ناظرین گرامی کہ اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے صرف اپنے خالق و مالک کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ خواہشات نفس ہوں، یا قوم اور برادری کی غلط رسومات و خرافات ہوں، یا ان کے غلط عقائد و نظریات ہوں، ان سب باتوں سے منہ موڑ کر حق اور سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حق پرستی نے ہمیں روشنی دی ہے کہ وفا اور حریت کی راہ میں قومیت کی آہنی زنجیریں پاؤں کو بوجھل نہیں کر سکتی۔ رائے حق میں وطن اور اولاد کی محبت بھی آڑے نہیں آ سکتی۔ اسلام اور ایمان کی صداقت سب سے بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق سب سے مقدم ہے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی استقامت اور ثابت قدمی پر رب کریم کی طرف سے امامت و سیادت کی خوشخبری ملتی ہے، کامیابی اور کامرانی کی نوید سنائی جاتی ہے، اور دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کی بشارت دی جاتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے ناظرین گرامی کہ نبوت و امامت ایسی شے نہیں جو وراثتاً خاندانوں میں منتقل ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون اس کا جائز حقدار ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے لے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امامت آپ کے خاندان میں رہی، مگر خاندان کے ان افراد کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا جو اس کے اہل ہوں گے، اور نافرمان اس سے محروم رہیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اس نعمت سے نوازے گئے۔ پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اس نعمت سے سرفراز کیا گیا، اور ان سے یہ نعمت ان کے فرزند یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا، ان کا سلسلہ نسب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ سالار انبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے ناظرین گرامی کہ نیکی اور اچھائی کا اصول قوموں اور ملکوں پر بھی صادق آتا ہے۔ وہ قومیں پھلتی اور پھولتی ہیں جو عدل و انصاف اور سچائی و راست بازی پر قائم رہتی ہیں، اور جو ظلم و ستم، دھوکہ اور فریب، لڑائی جھگڑوں اور دنگا فساد کو زندگی کا لاہ عمل بناتی ہیں، انہیں بالآخر صفحہ ہستی سے جلد یا بدیر مٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے عاد و سمود جیسی ظالم اقوام کا ذکر کیا ہے۔ ظالموں کے لیے نہ تو دنیا میں کوئی مقام ہے اور نہ آخرت میں ہی کوئی نجات ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ